آئے ہمیں کہتے تھے ماورائے عدالت، ماورائے عدالت قتل کی آپ حمایت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تم نے سی سی ڈی بنایا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ماورائے عدالت نہیں ہے ہاں جی، یہ تم نے فورسیں بنائی ہیں، یہ ساری بنائی ہیں، یہ سی سی ڈی اور یہ پیرو، یہ جتنی فورسیں ہیں، ہم تو اس دن مانیں گے جس دن اس ملت کے، اس جناب قوم کے، وطن کے چوروں کو ہتھکڑی لگانے جائیں گے۔ ہم تو اس دن مانیں گے یہ جناب چور ہے۔ غریب دی ریڑی چکنا ایک کیڑا کام ہے کہ اس نو پابند کرو، ایتھے نہیں اور جناب اندر جا کے لا لوے تسی جناب وہ سارا کباڑ کٹھا کر کے پھر جناب ہین تے کباڑی نظر دے نہیں سمجھے تسی؟ اے ہین تے کباڑی ہے نا جڑے حکمران ساڑے ہوتے آئے نے، ہین تے کباڑی ہے تساں وہ جناب غریباں دیاں ریڑیاں، جناب ٹھیلے، او جناب رکشے، او جناب سائیکلاں، او جناب موٹر سائیکلاں، او ساریاں جناب کراش کر کے او ٹھیکیداری دے کے جناب انہاں نو ہزاراں نو بھائی اسی اس گل دے حامی ہاں، لیکن کرے او جس دا اپنا دامن صاف ہوئے۔ اور ساڑی پنجابی جاکھ دیں چھج تا بولے بنا پرون کیوں بولے؟ جنہ تے لندن تک فلیٹن ہاں جی، جڑے جناب شوگر مافیا نہ مل کے ارب روپے دی، اے ہن تا جناب رپورٹ آئی 30 ارب روپے دی جناب سکینڈل ہویا اے جناب چینی والا، تے کس نو نہیں پتا رمضان شوگر مل کس دی؟ کس نو نہیں پتا؟ ہاں جی چینی چور کون ہیں؟ ہے جی سارا کچھ قوم دا کھا کے تے تسی دو فورساں کرا کے غریباں دے بچے گرفتار کروا کے مروا کے تسی سمجھ جو عدل قائم ہو جائے گا؟ اینج عدل قائم نہیں ہوندا۔ اے جس راہ تے تسی ٹرے ہو تسی پنجاب نو بھی بلوچستان بنا کے چھڈو گے۔ ہاں جس راہ تے تسی ٹرے ہو اینج نہیں ہوندا۔ ہاں اگر جناب ایتھے عدل قائم کرنا تے عدل واسطے پہلے اسی جناب تو پوری دنیا تے مثال دیں جناب یہ ہوگا وہ ہوگا، جناب جڑی تسی شیر شاہ سوری دی نسل چو ہو سانو پتا ہاں جی، جنہ دیا جناب کرپشن دیا داستانہ پاکستان تو لے کے جناب اتھے تکن، اور جنہ نو جناب اور جناب کے نام ہے جنرل جیلانی نے ایک بیرے دی پگ چوک کے جناب وزیر اعظم دی کرسی تے پہنچوایا، وہ آج جناب کرسیوں تے بیٹھ کے اپنا حق ہی بول گئے، انہوں نے اے جناب بدماشی تے اتر آئیں کہ جناب اسی کر لیں گے تسی پکڑنا تے پہلے جناب شوگر مافیا نو پکڑو۔ کمال والی گل ہو گئی بھئی جڑا تانوں جناب کوئی تانوں پوچھن والا ہی نہیں، تواڈے کول فورساں بہتیاں تے محمد عربی دے غلاماں کول جذبہ بھی بہتا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ اے بڑے خوش سن بھئی ساڑی بی بی جناب وزیر اعلیٰ بن گئی، ہاں جی میرے آقا نے جو فرما دیتا جس قوم دی سربراہ عورت بن جائے گی اس قوم دی اس تو بڑھ کے بدبختی کی ہوئے گی کہ آپ جمہوریت کے خلاف ہیں، آپ عورتوں کے جناب حقوق کے خلاف ہیں، تک نہیں لیا چاس اور آرام ہے قوم نو۔ جی آپ مولوی بڑے شدت پسند ہیں، کیا شدت پسندی ہے جی؟ آج آپ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، دے کے بیک نہیں لیا، بیک نہیں لیا۔ اجے تک پنجاب تک کہ اللہ نہ کرے اے اتے لے جان جڑے خود چوری دی حکومت تو آئے ہوئے ہیں، او لوگوں نو کہندے پھر دیں تو آڈی ریڑی نجائز ہے۔ عجیب بات نہیں، جنہ دے اتوں لے کے وزیر تو لے کے مشیر تو لے کے وزیر اعظم تو لے کے وزیر اعلیٰ تو لے کے سارے نجائز ہیں، ایک بھی کوئی نہیں جتے ہویا۔ میں مسجد کھڑا ہو کے کہہ سکتا انہوں نے بدترین شکست ہوئی تاریخ دی۔ اور بھائی جناب چلو باقیاں دی چھڑو، اے اترو ہلکے تو لو اٹک تو لو، اے جی پنجاب دی گل کردے ہیں جس نو جتایا وہ تو میرے کو 64,000 ووٹاں تو ہاریا ہویا، اے تو میں مسجد کھڑا ہو کے کہہ سکتا، اے تو میں مسجد کھڑے ہو کے کہہ سکتا تے تسی آپ چور، تہاڈی حکومت چوری دی، تہاڈے وزیر چور، تسی ناجائز، تہاڈی حکومت ناجائز، تسی بدماش، تہاڈی حکومت بدماش۔ جدو تسی ساریاں بدماشیاں تہاڈے کول تے تسی کہو جناب ہم جناب یہاں یہ فورسیں قائم کریں گے، ایسے نہیں کام ہے، حکومتیں نہیں ایسے چلتی، یہ جبر اور دھونس ہوتا ہے۔ تم پاکستان کو جس طرف لے کر جانا چاہتے ہو یہ تمہارا پورا خاندان ہم ساری سمجھتے ہیں، جو تم بین الاقوامی سازشوں میں تم سمجھتے ہو تمہارے آگے بات کرنے والا کوئی نہیں، بات تو ہم کریں گے۔ وہ تمہیں جہاں دل آتا ہے تم غریبوں کو مار دیتے ہو، پھر ناموس رسالت کے قانون پر پھر تمہارے قادیانی جناب قادیانیوں کے نوازی شروع کر دیتے ہو، اب نئی شکے قائم کر دیتے ہو، پھر آگے چلتے ہو تو جناب تم غریبوں پر ٹوٹ پڑتے ہو۔ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ ہمیں بھی کوئی پتہ لگے اس ملک میں آخر کیا چاہتے ہو۔
ہے جی، جب تمہارا جناب دل کرتا ہے تم آپس میں بندر باٹ کے لیے لڑنے لگ پڑتے ہو، ظاہراً دکھانے کے لیے بھئی یہ پی پی لڑ رہی ہے، یہ نون لڑ رہی ہے، یہ فلانی لڑ رہی ہے، ڈبگانی لڑ رہی ہے، یہ لڑ رہی ہے۔ جب جناب لوٹ مار کی باری آتی ہے، سینٹ کی باری آتی ہے، یہ اب سب کو نہیں پتا قوم کی کیا جناب اتنے دماغ تو خراب نہیں ہے کہ قوم کو نہیں پتا یہ سینٹ میں کیا تماشا ہوا ہے۔ یہ اربوں کی خریداری کس نے کی ہے؟ اربوں خربوں کی بلکہ یہ خرید و فروخت کی ہوئی ہے۔ تو تمہاری حکومت تو ہے ہی گٹوں سے بوٹوں تک اور بوٹوں سے گٹوں تک، اس سے زیادہ تو تمہاری اوقات ہے ہی نہیں۔ قوم پر غنڈہ گردی کرتے ہو، قوم پر دھبڑ دھونس کرتے ہو، جناب انتہا پسند تو تم ہو، دہشت گرد تو تم ہو۔ جو رکشہ لگا لے اس پر دہشت گردی کا پرچہ ہے، جو اوپر سے لے کر نیچے جس کی وجہ سے نوجوان بچے، پڑھے لکھے بچے جیب میں خط ڈال کر خودکشیوں پر چلے جائیں، ان سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟ یہ اس کے لیے کون سی فورس بنے گی؟ بھائی جو بھوکے اور جناب جو بلوں کی وجہ سے، جو کرایوں کی وجہ سے، جو گھروں کی وجہ سے جناب جو پریشان ہیں، جناب پانی کی وجہ سے، روٹی کی وجہ سے جو جناب خودکشی کر رہے ہیں، ان کی خودکشی روکنے کے لیے تمہارے باپ نے فورس بنانی ہے۔ تم نے پاکستان کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے، جو جہاں سے اٹھتا ہے وہ پاکستان کو وہیں سے کھینچنا شروع کر دیتا ہے، نوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ پاکستان محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین کے ساتھ لگنے والی خاک کی برکت سے بنا ہے۔ اس میں کوئی قانون نہیں چل سکتا۔ تم جو اپنے مرضی فورسیں بناؤ، قانون بناؤ، قانون تبھی کامیاب ہوگا جو میرے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوگا، اور اس کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ وہاں سے لے کر مانشیرہ سے لے کر وہاں تک کرپشن کی داستانیں تمہاری بند ہیں۔ تمہارے اوپر نیچے دائیں بائیں وہ غنڈے، وہ بدماش، وہ جناب تم نے جو فورسوں کے جناب بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے وہ جناب ان کی اپنے کرپشن کی داستانیں ہیں، پچھلی حکومتوں میں بھاگے رہے ہیں، اب آ کر وہ قوم کے مسیح بن گئے ہیں۔ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ قوم کے بچوں کو اٹھائیں اور جناب قوم کے بچوں کو غائب کر دیں؟ ان کو کس نے حق دیا ہے؟ جن کے اپنے ہاں اگر یہ کام کرنے والا کوئی ہو تو وہ عمر بن عبدالعزیز کا جانشین ہو۔ یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ تمہارے آگے بات کرنے والا بھی نہیں، تمہارے آگے بات کرنے والے بھی موجود ہیں اور تمہارے آگے کھڑے ہونے والے بھی موجود ہیں۔